أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے۔ ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہے، صرف ویسٹ میں۔ اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے، کیسے ہو گئی؟ دیٹ واز ڈیو ٹو دیٹ ویکوم آف کلچر۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام۔ اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے۔ لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعارف ہوا ہی نہیں۔ یہ تو آج سے تقریباً سمجھیے کہ 300 برس پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا۔ انہیں جرم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ ولایتی کون ہے؟ افغان۔ ایک دوسرا چونکہ ملک تھا نا، یہ ولایت تھا، یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا۔ تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں، مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا، اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی، تو ولایتی بلا لیے گئے تھے کرائے کے قاتل، اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کون سا ہے، چاندنی چوک، وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پوری مسجد ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے شاہ صاحب، اور طے یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے وہ پٹھان جو کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسا روب ان کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، ادروائز ہی وڈ ہیو بین کلڈ۔ تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، 15 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ قرآن پڑھو اور ثواب لو، باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو، تم کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی یہ شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بند رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ What is the role of Pakistan in crafting this answer? What is، بس میں غلط سمجھوں گا، what was۔ اب وہ رول تقریباً ختم ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان حقیقت میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے آئیڈیولوجیکلی۔ پاکستان کا خواب دیکھا تھا کس نے؟ اقبال نے۔ اور کیا تھا اس کے سامنے؟ اس نے ایک تو سن 30 کے اپنے خطبے میں پیشن گوئی کی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ ابھی مشرقی پاکستان کا تصور اقبال کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ An independent Muslim state in the northwest of India، اور کہا تھا ڈیسٹنی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور نمبر 2 بات کیا کہی تھی؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، ظاہر بات ہے خلافت راشدہ تو 30 برس تھی کل، پھر تو بنو امیہ کا دور ہے 90 برس، پھر بنو عباس ہیں 500 برس، پھر ترک شہنشاہ ہیں۔ تو دنیا تو اسلام کو ان سے سمجھتی ہے نا،
لہذا اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں عرب امپیریلزم کے دور میں، انہیں ہم ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ That was the idea which was floated by Allama Iqbal in his presidential address of 30th of December 1930۔ یہ تھا اصل میں، اور چونکہ قائد اعظم اس وقت تک وہ قائد اعظم تھے بھی نہیں، مسٹر جناح تھے، وہ ہندوستان کے حالات سے انتہائی مایوس ہو کر، سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر انگلستان میں کوٹھی خرید کر اور لیگل پریکٹس اپنی شروع کر چکے تھے، ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے کسی ایسے فارمولے پر ایگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو تحفظ مل سکے آزادی کے بعد، ان کا تشخص برقرار رہے، ان کے سیاسی، معاشرتی، دینی، لسانی حقوق جو ہیں وہ قائم رہے۔ لیکن یہ کہ ہوا کیا، اگرچہ ہندوؤں نے خطاب دیا، ہی از دی ایمبیسڈر آف پیس، یہ سفیر اتحاد ہے محمد علی جناح، لیکن محمد علی جناح پھر مایوس ہو کر جا کر بیٹھے ہیں۔ تو ایس ایم اکرام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، 3 کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، وہ اس وقت پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں، یہ 1930 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ آئے ملنے کے لیے، محمد علی جناح صاحب سے انہوں نے کہا، جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ آئے، مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو جناح صاحب نے جواب دیا، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے صبح جو بات مجھ سے کرتا ہے شام تک گورنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا، اب میں کیا کروں، ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں۔ لیکن علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگایا تھا 1930 کے اپنے خطبے میں، دوسرا انجیکشن 1932 میں جا کر لندن میں لگایا ہے۔ تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال گئے، محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں میں یہی آئیڈیل ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10 سال 1937 سے لے کر 1947 تک جو اسلام کا راگ الاپا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارے اصول، ہمارا دستور، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دستور کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا دستور تو 1400 برس پہلے سے طے ہے۔ یہ جو راگ الاپا ہے، بلکہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا لفظ کہ قوالی گائی ہے اسلام کی، اس پر ہم ایک کتاب مرتب کر کے انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی، لیکن لوگ بھول گئے۔ وہ ایک تقریر جو ہے 11 اگست 1947 کی اس کو تو ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں، لیکن یہ کہ پورے 10 برس، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی 1.5 برس جو اور مزید انہیں ملا ہے، جتنی تقریریں انہوں نے کی ہیں، اسلام کا نظام یہاں ہم نے اسلام کا قائم کرنا، یہ تھا رول جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ وی ہیو اٹرلی فیلڈ۔ ظاہر بات ہے پاکستان کی بنیاد نسل پر نہیں ہے، رنگ پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے۔ نیشنلزم دنیا میں ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ تو اس مسلم نیشن ہوڈ، ہم جو ہیں، ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، ہم زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، بلکہ ہماری قومیت جو ہے وہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے۔ یہی تھا نا جو راگ الاپا تھا، یہ ہے جو رول پاکستان کے لیے تھا، لیکن ہم اس رول کو ختم کر چکے ہیں، بلکہ اس رول کو رول بیک کر چکے ہیں، وہ ختم ہو چکا۔ اس لیے اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، شاید کہ کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کہ ان جماعتوں کو جو انتخابی الیکشن کے اندر، سیاست کے اندر اس کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی ہیں، شاید کہ ہوش آ جائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کے لیے کام کرنے کا، شاید کہ وہ اس کے لیے ایک عوامی انقلابی تحریک اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، شاید کہہ رہا ہوں، شاید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہو جائے تو اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، اس کا رحم ہوگا، اس کی معافی ہوگی، اس کا درگزر کرنے کا معاملہ ہوگا، لیکن بحالات موجودہ given facts on the grounds جو ہیں اس میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو what is the role of Pakistan in crafting this answer؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں what was the role of Pakistan، جو کہ ہم تقریباً کھو چکے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اب قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اگر پاکستانی مسلمان ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم کبھی کا بن چکا ہوتا۔ They are not one nation۔ سندھی کسی شکل میں مر جائیں گے، جانے دے دیں گے، لیکن کبھی گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، نام سننے کو تیار نہیں، کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں۔ ہمارا یہ کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے، اس نے بڑی جرت سے کام لیا تھا، سندھ میں جا کے جلسے کیے، سندھ میں جا کے لوگوں سے گفتگویں کی، ڈائلاگ کیے، سب کچھ کیا، اور کہتا بنے گا، لازماً بنے گا، لازماً بنے گا، لیکن دین he had to retrace his steps۔ اب کہاں ہے، کہاں ذکر ہے؟ کہتے ہیں 2016 تک ہم کالا باغ ڈیم سمیت سب ڈیم بنا لیں گے، لیکن کہاں، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور 2016 تک پاکستان پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، ورنہ رینڈ کارپوریشن اور دوسرے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ 2012 کے بعد پاکستان کا وجود نہیں ہوگا، یا میکسیمم 2020 تک، 2020، اس کے بعد پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بلکنائزیشن کی پیشن گوئی ہے کہ 6 حصوں میں پاکستان تقسیم ہو چکے گا۔ بلکنائزیشن، صرف تھوڑا سا پنجاب اور تھوڑا سا سندھ رہ جائے گا پاکستان، باقی بلوچستان آزاد ہوگا، پختون علاقہ سارا کا سارا۔ اب تو نقشہ انہوں نے بھیج دیا ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا اخبارات کے اندر، جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے جو اب مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ جو ان کے پیش نظر ہے، وہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ اللہ کے پیش نظر کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، ہوگا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان کا جو نقشہ ہے وہ تو یہ ہے۔ پاکستان کی پختون بیلٹ سارا NWFP، اور بلوچستان کے اندر بھی پختون حصہ جو ہے یہ افغانستان کو دے دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات لے کر انہیں جمع کر کے اور انڈین کشمیر کے ساتھ ملا کر یہ ایک آزاد کشمیر ہوگا، انڈیپینڈنٹ گریٹر کشمیر۔ کراچی اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں یہ جناح پور یا لیاقت آباد بن جائیں گے، باقی رہ جائے گا تھوڑا سا حصہ جو ہے پنجاب کا اور تھوڑا سا سندھ کا، اللہ خیر سکا، یہ پاکستان ہوگا۔ اور یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگی کہ اس کا بھی وجود نہیں رہے گا، نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، جیسے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں آٹومان امپائر کا نام و نشان مٹ گیا، اور پچھلی صدی کے آخر میں USSR کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس ملک کا بھی ہو جائے، واللہ عالم، لیکن ہمیں اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اس منزل کو دوبارہ مستحضر کر کے اور کوئی عوامی اور انقلابی تحریک شروع کرنی چاہیے۔ واٹ از دی سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، کس لیے ملک لیا، کس لیے لاکھوں جانیں جو ہے وہ تلف کروائیں، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے، not in thousands, lakhs۔ ہزارہا مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں یا وہیں پر رہ گئیں، روک لیا گیا ان کو۔ اور mid 50s جو تھی، 1950s کے درمیان میں انڈیا کا اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ایبڈکٹڈ ویمن ہیں، جو انڈین پنجاب کے اندر مسلمان ہیں اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس میں ہندو اور سکھ ہیں، ان کی بازیابی کی جائے اور انہیں واپس کروایا جائے، مسلمانوں کو لایا جائے ویسٹ پنجاب، اور جو ہندو اور سکھ عورتیں ادھر رہ گئی ہیں یا رکھ لی گئی ہیں انہیں وہاں پہ بھیجا جائے۔ تو اس ٹیم کے اندر کام کرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا، میں اس وقت میڈیکل کالج میں طالب علم تھا، کہ بہت سی مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، اور کیسی عمدہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ انہوں نے نمبر 1 تو یہ کہا، اب آئے ہو ہمیں لینے کے لیے، جبکہ یہاں ہمارے 2 3 بچے ہو چکے ہیں۔ عورت کے لیے تو بچہ اس کی جان ہے، اور اس سے بھی زیادہ بٹر ٹروتھ، تمہارے ہاں ہمیں اب قبول کون کرے گا؟ کوئی ہم سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ وہاں کیا کریں گے ہم؟ کیا لیں گے وہاں جا کر؟ لیں گے کیا؟ اس کاسٹ پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ آج تک حاصل کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے، اب برلاؤں کے باپ ہم نے پیدا کر دیے، ٹاٹاؤں کے باپ پیدا کر دیے۔ جاگیرداری انڈیا میں فوراً ختم کی گئی اور یہاں ابھی تک برقرار ہے، قائم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جاگیرداروں نے پاکستان بنوایا ہے، اسلام کے نام پر زمینداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم، اور یہ سارا جو ہے مزارعت اور یہ غیر حاضر زمینداری، یہ سارا نظام جو ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے۔ بہرحال، what is the significance of the ideology of Pakistan؟
ہاؤ شیل وی پریپیئر اوور سیلز فار دی چیلنج. اس کے لیے میں نے مفصل تقریریں کی ہوئی ہیں. ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ دو لیولز پر. ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو. اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، سوال بکواس. آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی. حج کرائیں گے، 2 4 4 6 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں. جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو. اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تو تم مر جاؤ. حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا. اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر. پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو. جنہوں نے اتارا خود اتارا. بھائی 4 پیسے ہو گئے، 4 پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا. پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی. اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ. اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو. 2 چیزوں کو ترقی ہوئی. دس از آل دیٹ وی ہیو گاٹ. تو یہ تلخ حقیقت ہے. توبہ افراد کریں، جو توبہ کر لیں صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں. اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو. نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ شریعت کس لیے دی گئی تھی؟ یہ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے ہیں؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے اب کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں. کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگ و پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ. لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ. اور پھر باہم جڑ جائیں، کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو. بیعت کریں، جو تم حکم دو گے کریں گے. ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے. ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کام کریں گے. مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی، آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب، آپ گھر بیٹھے. نہیں، یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے. یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام کہ ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائیں. ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، نیو رکھتی ہے، بنیادیں ہیں. اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کے لوگوں کے ساتھ ملیے، اس کے قریب جائیے، ان کے قائدین کے قریب جائیے، دیکھیے کہ سنسیریٹی کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی. اور دوسری توبہ حکومت کی سطح پر. وہ توبہ کیا؟ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں. منافق کون ہوتا ہے؟ For all legal purposes he is a Muslim, but in reality he is kafir. All legal constitutional تقاضے اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں. محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ this will take precedence over the whole of the constitution، تقاضا پورا ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے، no legislation will be made repugnant to the Quran and the Sunnah. لیکن
اس کو ٹائی اپ کر دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII اس کے ساتھ، آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کہ یہ اب دیکھتے رہیں گے، یہ مشورہ دیتے رہیں گے، اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا کہ ان کے مشوروں کا کیا ہوگا، وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں CII کے اندر، اور اس کے ان کے جو DA ہوتے ہیں ان کو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ ٹھہرتے ہیں، ان کی جو رپورٹیں آتی ہیں، سفارشات آتی ہیں، وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس کو آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی۔ تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ جو ہے غالب کا شعر ہے وحدت الوجود کے موضوع پر کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اور اسی میں ایک دوسرا شعر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ تو اسلام ہے اور نہیں ہے، ایفیکٹو نہیں ہے لیکن ہے پورا اسلام موجود۔ تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں 19th امینڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا، MMA کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا، کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ بہرحال یہ دو کام اگر ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، تو شاید کہ حالات کا رخ بدل جائے، ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے۔ جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز نظام سے، پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے۔ وٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں 1 روپیہ اس پہ وہ چارج کر رہے ہیں، کیا چارج کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ ہی کا نام سود ہے۔ کوئی بینک نہیں، سب یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یا وہ میزان ہو، الفلاح ہو، کوئی بھی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ 2 مملکتیں وجود میں آئیں دنیا میں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ ہاؤ کم اسرائیل ہیز گون سو فار اور پاکستان از کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن؟ اس کی کیا وجہ ہے بیسک آپ کے نزدیک؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ اصل میں پہلا سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔ مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت وجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے۔ اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا، وہ ایک ریشیل، بنی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے، وہ ریشیسٹ گورنمنٹ ہے، ریشیسٹ اسٹیٹ ہے۔ وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی، نہیں، جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے، لیکن ریشیل ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے، اس کے بل پر وہ چل رہے ہیں۔ اور نمبر 2، وہ چونکہ اعلی کار بن گئے امریکہ کا، یا امریکہ اعلی کار بن گیا ان کا، اٹ گوز بوتھ ویز، لہذا وہ ورلڈ جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے ہی بچا تھا۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں، تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56-57 ممالک اسی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر رہیں؟ اپنی یونائٹڈ نیشنز علیحدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے۔ These are Muslim countries, none of them is Islamic, none of them۔ کوئی ملک دنیا میں اس وقت اسلامی نہیں ہے۔ باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے۔ پہلے دنیا بائی پولر تھی،
تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے، کچھ روس کی گود میں تھے. اب یونیپولر ہو گئی ہے تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں ہیں. اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی، اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے وہ جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے، کیا انہیں کہتے تھے، جو امریکن کچھ پرزنرز بنا لیے تھے، ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا. اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے، اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا. جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقع ہو گیا تھا. تو جرأت، ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا. بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی. تو چونکہ 20,000 سے یا 25,000 تک جانیں دے کر انقلاب برپا کیا تھا، لہذا ان میں جرأت تھی، کھڑے ہو گئے. آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ ہے بات کر رہا ہے. واللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خواب ہے، اس سے زیادہ نہیں.